بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو. یہ آج ہماری اس آیت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی. میرے دوستو، بحیثیت انسان ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ تو وہ غنی اور حمید ہے. چاہے کوئی شخص بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو یا غریب، صحت مند ہو یا مریض، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر اس دنیا میں جی نہیں سکتا اور نہ ہی اپنا کوئی کام کر سکتا ہے. اس اعتبار سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے لوگو کہ تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے جب ہم محتاج ہیں تو ہمیں مانگنا اللہ تعالیٰ ہی سے ہے، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، کیونکہ ہماری محتاجی دور کرنے والا وہی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہماری یاد، ہمارا ذکر اللہ تعالیٰ کے حکومت میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس میں کوئی کمی لا سکتی ہے، بلکہ فائدہ الٹے ہمیں ہی ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم یاد رکھیں تو ہمیں کون سے فائدے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے تو تم خود دیکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یاد رکھتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. اور خاص طور پر جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ احفظ اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو زندگی کے ہر مرحلے میں یاد رکھنا چاہیے. لیکن خصوصاً جب ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے، کسی چیز کی کمی نہ ہو، اطمینان کے ساتھ زندگی گزر ہو رہی ہے، زندگی آپ کی بسر ہو رہی ہے، کوئی نہ مرض ہے، نہ کوئی فقر ہے، نہ کوئی اور پریشانی ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے. اس موقع پر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یحفظک فی الشدہ. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کبھی اس پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، کوئی مرض لاحق ہو جائے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو نہیں بھولتے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس موقع پر یاد رکھتے ہیں. یہ سب سے بڑا فائدہ. ہمارے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ان کو پہنچا دیا گیا اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے فریاد کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب انہوں نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کی تو جیسے کہ امام ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ فرشتے ملائے اعلیٰ وہ آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محو گفتگو ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ، کوئی جانی پہچانی آواز دور سے کہیں آ رہی ہے. یہ جانی پہچانی آواز ہے لیکن ہم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ یونس ہے جو ہمیشہ میرا ذکر کرتا رہتا تھا، میری تسبیح بیان کرتا رہتا تھا. آج وہ مجھے پکار رہا ہے اپنی مدد کے لیے. اور پھر جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اور اگر وہ ماضی میں ہماری پاکی بیان کرنے والا نہ ہوتا، ہمارا ذکر کرنے والا نہ ہوتا، تو وہ اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک باقی رہتا، قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا. لیکن چونکہ وہ ہمیشہ اس
کی اطمینان بھری زندگی میں بھی ہمارا ذکر کرتا رہا ہے، ہمیں یاد کرتا رہا ہے اور ہماری تسبیح بیان کرتا رہا ہے، تو یقیناً ہم اس کو اس مشکل سے نجات دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جیسے کہ فرمایا کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے اس موقع پر اس مشکل حالت میں اس کی پکار کو سن کر اس کو ہم نے اس مشکل سے نجات دے دی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تم یہ بات یاد رکھو کہ ہر وہ مومن جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھے گا، ہمیں پکارتا رہے گا، اسی طرح ہم اس کی مشکلات میں، اس کے مسائل میں اس کا ساتھ دیں گے اور اس کی مشکلات میں اس کی مدد فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد اس وقت فرمائیں گے جب ہمیں ضرورت ہوگی، جب ہم مشکل مسائل میں پھنسے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشکل مسائل سے نکالیں گے۔ پھر دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا وہ یہ ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، کہ دو گھروں کی آپ نے مثال دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ گھر کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے صبح و شام کی دعاؤں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے نوافل کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، ہمیشہ ان کی زبان پر ہوتا ہے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ یہ تمام ذکر کے ذریعے وہ گھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے گونجتا رہتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قسم کے گھروں کی مثال ایسی ہے کہ جہاں پر وہ زندے لوگ جہاں آباد ہیں، وہ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر زندے لوگ آباد ہیں، جہاں پر زندہ دلی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، وہ زندہ لوگوں کے گھر ہیں، زندہ لوگوں کے گھر ہیں۔ اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے، ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے ایسے گھروں میں کہ ان گھروں میں کبھی آپ کو بہت کم ہو سکتا ہے کہ پریشانی نظر آئے، اگر پریشانی ہوتی بھی ہے تو بڑے آرام سے اس سے وہ نمٹ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس پریشانیوں سے دور فرماتے ہیں۔ اس گھر میں بے قراری، بے چینی، عدم سکون آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس گھر میں ہمیشہ آپ کو محبت نظر آئے گی، آپس میں بیوی شوہر بیوی میں، آپس میں بھائی بہنوں میں، ماں باپ میں، اولاد میں آپس میں محبت یگانگت نظر آئے گی، اس میں برکت نظر آئے گی۔ اور پھر آپ نے دوسرے گھر کی مثال دی کہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، کہ وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا جاتا، نہ وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، نہ نمازیں ہوتی ہیں، نہ ذکر و اذکار ہوتا ہے، لوگوں کی زبانوں پر مختلف قسم کے غلط الفاظ آتے ہیں، وہاں پر موسیقی گونجتی رہتی ہے، وہاں پر فحش فلمیں دیکھی جاتی ہیں۔ اب ایسے گھروں میں یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندہ انسان نہیں بستے ہیں، بظاہر وہ زندہ ہوں گے لیکن ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ تو ایسے گھروں کی مثال ایسی ہے کہ جہاں پر مردہ لوگ بستے ہیں، جہاں مردہ لوگ بستے ہیں۔ اور میرے دوستو، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ وہاں پر شیطان آباد ہوتے ہیں۔ شیطانوں کو ایسے گھر بڑے پسند ہیں، وہ ان گھروں میں آباد ہو کر اور شیطانیت پیدا کرتے ہیں۔ اور جہاں پر شیطان آباد ہوتے ہیں وہاں پر فرشتے کبھی نہیں آتے، فرشتوں کا ورود نہیں ہوتا۔ اور ایسے گھروں میں بسنے والے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ رہتے تو ہیں، بظاہر ان کے گھروں میں رونق ہوگی، بظاہر ان کے گھروں میں شان و شوکت ہوگی، لیکن ان کے دل ویران ہوں گے۔ وہ حقیقی خوشی، حقیقی مسرت، حقیقی اطمینان سے بالکل محروم ہوں گے۔ ان کے دلوں میں آپس میں محبت یگانگت نہیں ہوگی، آپس میں ان کے دلوں میں ہمیشہ بغض نفرت ہوگی۔ یہ وہ گھر ہے۔ تو بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ اس حدیث کا جو فائدہ ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکت دے، ہمارے دلوں میں محبت ڈال، ہمیں اطمینان اور سکون کی دولت نصیب فرما، تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر کتنا کرتے ہیں اپنے گھروں میں، جتنا کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی برکت ڈالے گا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے
ایک تو مغفرت، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشے گا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ بہرحال فوائد بہت سارے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسرا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کیا جائے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہم اپنے دل میں بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ ذکر ہم اپنی زبان سے بھی کریں گے۔ دل میں جو ذکر ہم کریں گے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اگر ایک بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے میں اس کو یاد کرتا ہوں، اپنے میں اس کو میں یاد کرتا ہوں۔ معنی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا دل میں ذکر کریں گے اس شکل میں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں، سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں آپ کو دے رکھی ہیں۔ پھر آپ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے شکر کے جذبات سے بھر لیں، اللہ تعالیٰ کے شکر کے جذبات آپ کے دل میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا ہے۔ پھر اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی نافرمانیوں کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ یہ آپ کے دل کا ذکر ہے۔ پھر دوسرا ذکر ہوتا ہے کہ زبان پر جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ایک مومن کی حیثیت سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے تر ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے تر ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ زبان سے جب ہم ذکر کریں گے تو ہماری زبان کا تعلق ہمارے دماغ سے، ہمارے دل سے ہونا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ زبان پر ذکر ہے، اوراد ہیں، وظائف ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس طرح زبان پہ ذکر ہو۔ اور زبان کے ذکر کا تعلق دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ اذکار ہیں جو مخصوص ہیں، مثال کے طور پر صبح و شام کی اذکار ہیں، اسی طرح آپ فرض نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، اسی طرح گھر سے نکلتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، باتھ روم میں جاتے ہوئے، باتھ روم سے نکلتے ہوئے۔ اب یہ تمام کے تمام اذکار، یہ دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، یہ مخصوص موقعوں پر کی جاتی ہیں، یہ بھی اذکار میں ہیں۔ ان کو یاد کیجئے، اپنے بچوں کو سکھائیے تاکہ ہمارے گھروں میں برکت رہے۔ اور دوسرے عام اذکار ہیں، عام مواقع جب بھی چاہیں آپ جو اذکار اللہ تبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اذکار سکھائے ہیں، مثال کے طور پر سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ حب الکلام الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو محبوب کلام ہے یہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا حدیث میں کہ جو شخص یہ ذکر کرتا رہے گا کہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، قیامت کے دن یہ ذکر اس کے آگے، اس کے پیچھے، اس کے دائیں اور بائیں چلتا رہے گا، اس کے ساتھ ہوگا، اس کی حفاظت کرے گا۔ بہرحال ایسے اذکار بہت زیادہ ہے، موقع نہیں ہے، آپ اس کو تلاش کیجئے۔ جو مسنون اذکار ہیں ان کو اپنائیے، ان کو پڑھیے، ان کو سکھائیے اپنے بچوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔